سب سے پہلے افسوسناک خبر آپ کو دیں گے۔ ننکانہ صاحب میں درندگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ شیخو پورہ کی رہائشی خاتون سے اغوا کے بعد 6 افراد نے اجتماعی زیادتی کی ہے۔ متاثرہ خاتون 24 ستمبر کی رات تھانہ مانگٹا والا سے چند قدم کے فاصلے پر بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ خاتون کو کار سوار افراد نے اغوا کیا اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے روایتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6 روز بعد مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شیخو پورہ ننکانہ صاحب میں درندگی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد آصف، تفصیلاً بتائیے گا اس افسوسناک واقعے کے بارے، اور 6 روز کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ دیکھیں مجاہد، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری کچھ دیر پہلے جو ہے وہ پولیس ذرائع سے بات ہوئی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو متاثرہ خاتون ہے، اس کی جو بہن ہے، وہ گزشتہ روز ہے وہ اپنی درخواست لے کر جو ہے وہ تھانہ پہنچی ہے، جس کے بعد فوری جو ہے وہ اس پر کارروائی کی گئی ہے اور ایف آئی آر جو ہے وہ 2 جو نامزد ملزمان ہیں ان کے خلاف اور جو 4 نامعلوم ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے، جس کی باقاعدہ جو ہے وہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے، ایس پی انویسٹیگیشن، جس پہ ایک ٹیم کو واچ کر رہے ہیں اور دوسری جانب جو ڈی پی او ننکانہ ہے وہ جو ہے اس کو واچ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ شیخو پورہ کی رہائشی خاتون ہے زکیہ بی بی، جو مظفر بس کے ذریعے لاہور سے جو ہے وہ جڑاوالا جا رہی تھی کہ یہ تھانہ مانگٹ والا ہے، وہاں سے چند گز کے فاصلے پر جو ہے وہ 8:30 بجے کے قریب جو بتایا گیا ہے کہ ان کی بس جو ہے وہ خراب ہوئی ہے اور مذکورہ جو خاتون ہے کسی دوسری بس کا جو ہے وہ انتظار کرنے لگی ہے۔ اسی دوران 2 جو نامعلوم کار سوار ہیں وہ اسے لفٹ دینے کے بہانے اپنے ساتھ جو ہے وہ اسے بٹھایا ہے اور راستے میں اس کو جوس پلا کر جو ہے وہ بے ہوش کیا ہے۔ جو دونوں اغوا کار خاتون کو جو ہے وہ موڑ کنڈا کے قریب جو بسیدر گاؤں ہے، یہاں پر بہت مشہور ہے، وہاں پر لے کر اپنے جو 4 ساتھیوں کے ہمراہ خاتون کو جو ہے وہ وہاں پر اجتماعی جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اغوا کاروں نے جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد جو متاثرہ خاتون ہے اس کو جو ہے وہ قریبی جو کھیتوں میں پھینک دیا ہے۔ پولیس تھانہ جو مانگٹ والا ہے اس نے جو متاثرہ خاتون کی بہن مسرت ہے، جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ اس کی درخواست جو ہے وہ تھانے پہنچی ہے، جس کے خلاف جو ہے وہ فوری کارروائی کی گئی ہے۔ تاہم جو اس سارے واقعے کے بعد جو ہے وہ جو پبلک ٹیم کی جو اس نے جو متاثرہ خاتون ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے علاوہ ان کی جو فیملی سے ہے وہ یہاں پر شیخو پورہ کے رہائشی ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کیا ہے، لیکن تاحال جو ہے ان کا نمبر جو ہے وہ سوئچ آف جا رہا ہے۔ اس سارے معاملے پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے انہوں جو ہے وہ فوری نوٹس لیا ہے اور جو ڈی پی او ننکانہ ہے ان سے فوری جو ہے وہ رپورٹ طلب کی ہے۔ اس بارے میں ہماری جو ڈی پی او ننکانہ ہے ان سے جو ہے وہ کچھ دیر قبل بات ہوئی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس معاملے کی جو ہے وہ میں خود انویسٹیگیشن کر رہا ہوں کہ 8:30 آیا، اگر بس خراب ہوئی ہے تو اس دوران جو ہے وہ بس خراب ہو کر جو خاتون ہے 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے یہ کہاں پر غائب رہی ہے، یہ بس غائب ہے۔ سارے معاملے کا وہ خیر ہیں، میں خود جو ہے وہ ان کی انٹروگیشن کر رہا ہوں۔ دوسری جانب انویسٹیگیشن ہے ان کے لیے جو ہے وہ ان کی بھی ٹیم بنائی ہے، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ واچ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے حقائق جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ جب انٹروگیشن پوری ہوگی تو وہ لائے جائیں گے۔ یہ وجہ ٹھیک ہے آصف، ساتھ ہی رہیے گا۔ مستنصر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مستنصر، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس واقعے سے متعلق، اور پولیس کا اس تمام تر معاملے میں رویہ کیسا رہا؟ 6 روز کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی، اتنی تاخیر میں کیوں ایف آئی آر درج کی گئی؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے زیادتی کیس کی، اس سے قبل بھی ایک لاہور میں واقعہ ہوا تھا جس کو آج 3 ہفتے سے زائد کا وقت گزر گیا اور پولیس اب تک ملزم کو نہیں پکڑ سکی، اور اسی طرح اب آج سے کچھ دن پہلے یہ جو واقعہ ہوا ہے شیخو پورہ کا، اس میں بھی پولیس کی ناقص حکمت عملی سامنے آئی ہے، جبکہ کئی دن بعد مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب کے جو نوٹسز ہیں وہ متعدد کیسوں میں لیے گئے ہیں، جن میں تاحال اب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے۔ محض پولیس کی جانب سے ایک کارروائی کے طور پر ٹیمیں تشکیل دے دی جاتی ہیں، اور جس طرح لاہور موٹر وے کیس کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی پولیس کی جانب سے متعدد جن میں 30 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی، جو پورے پاکستان میں جنہوں نے رابطے کی اور مختلف صوبوں میں گئے، مختلف شہروں میں گئے، لاکھوں روپے کا بجٹ جو تھا وہ استعمال کیا اور ملزمان کو گرفتار ہی نہیں کر سکی۔
ذرائع کے مطابق پولیس کو اس واقعے کے اب تک جو ملزمان تھے ان کے متعلق شواہد بالکل نہیں ملے. پولیس کی جانب سے محض ایک بیان جاری کر دیا جاتا ہے کہ جی فلانے علاقے میں ملزم کو دیکھا گیا, فلانے علاقے میں شیخو پورہ میں دیکھا گیا, کبھی ننکانہ میں دیکھا گیا, کبھی قصور میں دیکھا گیا. تاہم پولیس جب موقع پر پہنچتی تھی تو ملزمان وہاں سے فرار ہو جاتے تھے. اور اب یہ جو شیخو پورہ کا واقعہ ہوا ہے اس میں بھی ڈی پی او کی جانب سے ایک باقاعدہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ خود اس واقعے کی تحقیقات کریں گے, جبکہ آئی جی پنجاب نے بھی اس واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے. اور پولیس نے 6 دن گزرنے کے بعد جو مقدمہ درج کیا ہے اس سے پولیس کی ہٹ درمی سامنے آتی ہے کہ پولیس نے 6 دن بعد اس واقعے کا مقدمہ درج کیا ہے, کیونکہ اب تک وہ ملزمان جو ہیں وہ بھی وہاں سے فرار ہو گئے ہوں گے. جو شواہد تھے موقع کے وہ بھی نہیں پولیس کو مل سکیں گے, جبکہ پولیس نے اس حوالے سے جو لاہور فورنزک لیبارٹری ہے ادھر سے ان سے رابطہ کیا ہے تاکہ جو وہ ادھر سے ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو جا کے وہاں پر شواہد اکٹھے کرے. 6 دن بعد شواہد اکٹھے کیے جانے اس سے پولیس کی ناقص حکمت عملی سامنے آ رہی ہے, کیونکہ اگر لاہور واقعے کی بات کی جائے تو پولیس نے اس میں سابق ایس ایس پی عمر ورک اور اسی طرح سابق پولیس افسر جو عابد باکسر ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, کیونکہ ان کا جو نیٹ ورک تھے اس حوالے سے کہ ان سے کوئی مدد پولیس کو مل سکے, جو کہ تاحال نہیں مل سکی. آئی جی پنجاب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے اس واقعے کے سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لیے, جبکہ موٹر وے واقعے میں اس موقع پر کئی کلومیٹر تک کوئی کیمرہ نہیں لگا تھا, جبکہ اور اس کے علاوہ جو شواہد تھے وہ اکٹھے کیے گئے اور مختلف لوگوں کے بیانات لیے گئے, لوگوں کے گھروں میں رات کے اوقات میں چھاپے مارے گئے, مختلف لڑکوں کو اٹھایا گیا مختلف نوعیت کی عمر کے جن میں بزرگ تک لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کے ڈی این اے 60 سے زائد لوگوں کے ڈی این اے کرائے گئے. اور اس کے بعد کہا گیا جی کہ ملزم عابد کی ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب نے اس کی تصویر جاری کی. اور اگلے دن ہی ندیم اصغر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم اصغر, آپ بتائیے گا کیا آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں اس واقعے سے متعلق, اور پولیس نے اب تک کیا عملی کارروائی کی ہے ان ملزمان کے خلاف؟ کچھ پتہ لگ سکا ملزمان کا؟ جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا. پولیس کی نااہلی اس سارے کیس کے اندر واضح طور پہ کھل کے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ پولیس نے 5 روز کے بعد یہ مقدمہ درج کیا ہے. اور یہ تقریباً 24 تاریخ کا یہ واقعہ تھا جس وقت رات کو ایک خاتون سڑک کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور اسے وہاں سے 6 افراد جو ہیں وہ اپنے ساتھ لیتے ہیں, گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی جو لاش ہے اس کو برہنہ جو ہے نا وہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد 6 دن کے بعد جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ مقدمہ درج کرتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو جو ڈی پی او ننکانہ اور اس کے علاوہ پولیس افیشل ہیں انہیں مختلف ذرائع سے جو وہاں کے متعلقہ رپورٹرز تھے اور جو صحافی ہیں کرائم رپورٹر ان کو اسپیشل طور پہ اس حوالے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے مختلف ذرائع سے کہ آپ جو ہے نا یہ خبر نشر نہ کریں. اور اس کے علاوہ جب یہ خبر نشر ہوئی اس کے بعد آئی جی پنجاب کے یہ 24 تاریخ کو ہی نوٹس میں تھا انعام گنی کے یہ واقعہ جڑا والا ننکانہ روڈ کے اوپر یہ وقوع ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آئی جی پنجاب نے بھی 6 دن کے بعد آج ایک جو ہے نا وہ ہلکی سی پریس ریلیز جاری کر دی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس واقعے کا نوٹس لیا گیا. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتا چلو یہ اوورال پنجاب پولیس کی کھلا نااہلی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے. آج 22واں روز ہے. موٹر وے جو زیادتی کیس ہے اس کو بھی اس کا جو مرکزی ملزم ہے عابد ملی اسے بھی گرفتار نہیں کیا گیا. اور اس کے علاوہ پولیس جو ہے نا وہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے مختلف بہانے جو ہے نا وہ بنا رہی ہیں. ابھی کل کی ایک جو ہے نا وہ آئی جی پنجاب کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی تھی کہ عابد ملی جو مرکزی ملزم تھا موٹر وے زیادتی کیس کا اس میں وہ کبھی مزدور کے روپ میں ہے تو کبھی کووڈ-19 کا جو ہے وہ سہارا لے رہا ہے. اسی طرح اس کی اپنی نااہلی چھپانے کو الفاظوں کا سہارا لے رہے ہیں, جبکہ اوپر نیچے یہ تقریباً پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر یہ 10واں واقعہ ہے پنجاب کے اندر جو اس طرح کا اجتماعی واقعہ جو پیش آ رہے ہیں اور اس کے اوپر کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. اگر بات کی جائے جڑا والا موٹر وے جڑا والا زیادتی کیس کی, ٹھیک ہے ندیم آپ ساتھ ہی رہیے گا. مستنصر عباس سے ایک دفعہ پھر سے بات کریں گے. مستنصر, پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی تو سانحہ موٹر وے کے ملزم جو ہے مرکزی ملزم عابد وہ گرفتار نہیں ہو سکا اور دوسرا واقعہ اب ہوا ہے, تو پولیس کتنی متحرک ہے اس معاملے میں؟ پولیس کا تمام تر معاملے میں کیا کردار رہا ہے؟ جی بالکل, اس سے جو پہلے قبل موٹر وے واقعہ ہوا اور اب یہ واقعہ ہوا, پولیس کی اس میں ناقص حکمت عملی سامنے آئی, کیونکہ پولیس افسران جو ہیں وہ ان کی آپس کی چپلش وہی نہیں ختم ہو رہی ہے. سب افسران جو ہیں ضلعی افسر ڈی پی او آر پی او وہ اس وقت اپنی سیٹیں بچانے میں لگے ہیں, کیونکہ جب کہ لاہور میں تبادلے ہوئے ہیں جس میں آئی جی پنجاب سی سی پی او لاہور تبدیل ہیں, اس کے بعد سے تمام جو ضلع ہیں ان کے جو آر پی ڈی پی اوز ہیں وہ بھی اپنی سیٹیں بچانے میں لگے ہیں, کیونکہ سی سی پی او لاہور نے چند دن پہلے آئی جی پنجاب سے درخواست کی ہے کہ انہیں آئی جی ایس پی اور ڈی ایس پی لیول تک کے افسروں کے تبادلے کے حکم احکامات دیے جائیں, اجازت دی جائے, کیونکہ وہ
وہ جو پولیس اہلکار جن پر کرپشن کے الزامات تھے اور اسی طرح جن کے خلاف شکایات موصول ہو رہی تھی ان کے خلاف وہ کارروائی کر رہے ہیں، ان کے موقع پر ہتھ کڑی لگوائی جا رہی ہے، حوالات میں بند کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو پولیس افسران ہیں ان کا مرال پہلے ہی کافی ڈاؤن تھا، اور اوپر سے جب اس طرح کے واقعات ہوں اور اوپر سے جب عوام کی جانب سے پریشر بڑھنے لگ جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے رپورٹ مانگی جائے، تو ان حالات میں جو پولیس افسران ہیں وہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک وہ اپنی سیٹوں پہ مستقل کام کرنے کے اختیارات نہیں دیے جائے کہ ان کے اوپر جس طرح سی سی پی او لاہور کی جانب سے کافی پریشر ہے، آئی جی پنجاب کی جانب سے، اور آئے روز اس طرح کے واقعات کرائم کا ریٹ بڑھ رہا ہے، تو ان حالات میں ان افسران کے لیے بھی کام کرنا مشکل ہے۔ انہی وجہ سے جو کرائم کا ریٹ بڑھ رہا ہے اور ان پر اس پہ جو تحقیقات کی جا رہی ہے وہ بھی کافی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مستنصر ساتھی رہیے گا۔ آصف یہ بتائیے گا جو متاثرہ خاتون ہیں اس کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ ہوا یا متاثرہ خاتون سے کوئی بات ہوئی؟ ان کا کیا کہنا ہے؟ ملزمان کے بارے میں کیا معلوم ہو سکا ہے؟ ملزمان کہاں سے تھے، ان کا تعلق کیا تھا؟ اس بارے میں کوئی انفارمیشن مل سکی آپ کو؟ دیکھیں وجہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو واقعہ ہے ہمارے ساتھی رپورٹر بتا رہے ہیں کہ یہ شیخو پورہ کے ڈی پی او ہیں، یہ واقعہ جو ہے یہ ننکانہ میں بھیجا ہے، یہ ڈی پی او ننکانہ جو ہے وہ اس کو خود جو ہے وہ واچ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈی پی او جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں ڈی پی او کے کہ یہ پرسوں جو ہے وہ 2 دن قبل جو ہے وہ اس کی بہن کی جو مذکورہ خاتون ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ تھانے میں اس کی درخواست دی گئی ہے، جس کے جو ہے وہ فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او ننکانہ ہے انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر فوری جو ہے وہ درج کی ہے۔ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ انہوں نے خود دیکھا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن کو جو تحت ہے جو ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جس کو جو ڈی پی او خود واچ کر رہے ہیں، اور جو مین مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں اگر 8:30 کے قریب جو ہے وہ بس اسٹاپ پر جو اگر بس خراب ہوئی ہے تو بقیہ مسافر ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ پولیس لینے کی کوشش کر رہی ہے، جیو فینسنگ جو ہے وہ لی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو وہاں پر جو کال ڈیٹیلز ہیں وہ لی جا رہی ہیں کہ آیا اگر بس خراب ہوئی ہے تو کتنی دیر خراب ہوئی ہے، اور جو نامزد ملزمان ہیں وہ خاتون کو کس طرح جو ہے وہ ان کا نام معلوم تھا۔ یہ سارے واقعہ کا جو ہے وہ ہم نے جو پولیس ذرائع سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی تک جو ہے پولیس کی جانب سے تو نیگلیجنس یہی سامنے آ رہی ہے کہ اگر ملزمان کو جو نامزد کیا گیا ہے تو آیا ان کو جو ہے وہ گرفتار ابھی تک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ 6 ملزمان ہیں جو اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سے پولیس کی نااہلی کا مظاہرہ دیکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ محمد آصف، مستنصر عباس اور ندیم اصغر، آپ تینوں نے ہمیں اس بارے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تھانہ مانگٹا والا کی حدود میں لڑکی سے اجتماعی زیادتی کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ نے آر پی او شیخو پورہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزمان کو جلد گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ملزمان کو قانون کی گرفت میں لا کر انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تھانہ مانگٹا والا کی حدود میں لڑکی سے اجتماعی زیادتی کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ نے آر پی او شیخو پورہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ملزمان کو قانون کی گرفت میں لا کر انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تھانہ مانگٹا والا کی حدود میں لڑکی سے اجتماعی زیادتی کے واقعے کا نوٹس دے لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آر پی او شیخو پورہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم بھی دیا ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ملزمان کو قانون کی گرفت میں لا کر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تھانہ مانگٹا والا کی حدود میں لڑکی سے اجتماعی زیادتی کے واقعے کا نوٹس دے لیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور ناصر نقوی صاحب سے۔ ناصر نقوی صاحب مزید بتائیے گا۔ ناصر نقوی صاحب بتائیے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تھانہ مانگٹا والا کی حدود میں جو لڑکی سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ ہے اس پہ نوٹس لے لیا ہے۔ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج اس واقعے کو 7واں دن ہے۔ یہ 24 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا تھا اور ابھی تک ملزمان جو ہیں پکڑے نہیں گئے۔ 2 نامزد ملزم ہیں اور 4 جو ہیں نامعلوم ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا فوری طور پر کارروائی کی جائے اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے ناصر نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔
शेखुपुरा में लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने के खिलाफ पंजाब असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया गया है। तवज्जो दिलाओ नोटिस मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाया गया। नोटिस के मतन के मुताबिक लड़की को 6 अफराद ने लिफ्ट देने के बहाने ज्यादती का निशाना बनाया। बताया जाए पुलिस अब तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई या नहीं। तवज्जो दिलाओ नोटिस में मुतालबा किया गया कि केस में अब तक की तफ्तीश और तफसीलात से मुतालिक ऐवान को आगाह किया जाए। शेखुपुरा में लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने के खिलाफ पंजाब असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया गया। तवज्जो दिलाओ नोटिस में मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाया गया है। नोटिस के मतन के मुताबिक लड़की को 6 अफराद ने लिफ्ट देने के बहाने ज्यादती का निशाना बनाया।